اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحمد اللہ ہم سب کو اس موقع پر یہاں جو جوڑا ہے وہ بہت اہم مقصد کے لیے جوڑا ہے۔ کل کا ہمارا جو سیشن تھا اس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کتنی بڑی فخر کی چیز ہے، اور ایک مسلمان کی سوچ اور فکر کتنی بلند ہونی چاہیے، اور کتنا اونچا مقام و مرتبہ ایک مسلمان کو کا رہنا چاہیے، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کے ذریعے سے۔ یہاں پر ایک بات ہم کو اور سمجھتے چلنا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کا یاد رہنا مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ اس میں بہت جھول ہوتی ہے، بہت کمزوری رہتی ہے کہ ہم لوگ شمسی تاریخ کو تو بہت اہتمام سے یاد رکھتے ہیں، اس کے مہینے یاد رکھتے ہیں، لیکن قمری تاریخ اور مہینے ہم کو بس دو ہی مرتبہ یاد آتے ہیں، ایک عاشورہ محرم کے موقع پر اور ایک رمضان، یا پھر یوں سمجھیے کہ ایک تیسرا عید کا موقع ہوتا ہے، بقرعید کا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے بہت سو کو یہ قمری مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، اور تاریخ یاد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم نے کل یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز یہ مسلم کمیونٹی کی ایک بہت اونچی اڑان تھی جو انہوں نے بھری، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں آج بھی بہت سارے ممالک میں اور بہت سارے معاملات میں اسلامی تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے، اور گزشتہ سالوں میں 1200 سال تک، خلافت عثمانیہ کے زوال تک، پورے کے پورے سسٹم کو اسلامی مہینے اور تاریخ کے حساب سے رن کیا جا رہا تھا۔ اب بہرحال ڈیٹ تو ڈیٹ ہے، تاریخ تو تاریخ ہے، وقت تو وقت ہے، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی جماؤ نہیں ہے، یہ گزرتا چلا جاتا ہے، وقت کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وقت میرے اور آپ کے حساب سے چلے، ہمیشہ ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وقت کے پیچھے بھاگیں اور دوڑیں۔ وقت ہمارا تابع کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ وقت اتنا غیور رہا ہے کہ اس نے اچھے اچھوں کو اور بڑے بڑے ترمچی لوگوں کو اپنا تابع بنایا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو اپنے آپ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک شخص زمانے کو گالی دے رہا تھا کہ کتنا خراب زمانہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، یعنی میں نے ہی زمانے کو وجود بخشا، یعنی وقت کو میں نے ہی وجود بخشا ہے، اور وقت ہر ایک کے اوپر یوں ہی گزرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں وقت کے تابع ہو۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وقت اتنی اہم اور اتنی اہم اور اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ بہت اہم ہے، اتنا کافی تھا، اور بہت بہت کافی تھا کہ جب اللہ فرماتے ہیں تو واقعی بہت اہمیت کی چیز ہوگی۔ بھائی دنیا کی اتنی ساری چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وقت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں تو بہت اہم ہو گیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ غور و فکر کیجیے اور سوچئے کہ اللہ نے یوں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے اور وقت کی قسم۔ لہذا ہم سب کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کو پہچانیں گے اور قدر کریں گے۔ انٹینشن از دا ویری 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 امپورٹنٹ۔ اسی کو کہتے ہیں نیت پر ہر کام کا دار و مدار ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں گے ہی نہیں تو کریں گے کیا کل کو؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کی کے سلسلے میں ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اس کی قدر پہچانیں گے بھی اور اس کی قدر کریں گے بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں، اور
اب جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، اور امید یہ ہے کہ آپ سب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا، تو جب ڈیسائیڈڈ ہے یہ چیز کہ ہم وقت کی قدر پہچانیں گے اور کریں گے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، کیسے فروٹفل اور یوزفل بنایا جائے، کیسے ہم پلان کریں اور سکسیسفل پلان کریں، اور پلان کا امپلیمنٹیشن ہمارا پراپر طریقے سے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرنے والی چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں، خرابیوں کو ہٹا دو، اچھائیاں بچ جائے، برائی کو نکال دو، نیکی بچ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کہ جو بری عادتیں ہیں، خراب ماحول ہے، ہمارے اطراف و اکناف کا نوائس ہے اور شور شرابہ ہے، یہ ساری چیزوں کا کینسلیشن پہلے ہو جائے، ان تمام چیزوں کا ڈیلیشن پہلے ہو جائے، کہ ڈیلیٹ کریں۔ اور ڈیلیٹ کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کیسے ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ جب ہم یہ خراب چیزوں کو ڈیلیٹ کریں گے تو اب ہماری زندگی میں اچھائیاں بچ جائے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جائزہ لینا ہے۔ میں پوری دنیا کا دوست ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے آپ کا دوست نہیں ہوں تو دوسری ساری دوستیاں میرے لیے ویسٹ ہے۔ اگر میں اپنے آپ کا دشمن ہوں اور ہزاروں لوگ مجھے چاہنے والے اور مجھ سے دوستی کرنے والے ہیں، تو میں اپنے آپ کا دشمن ہوں، تو میں ہمیشہ گڑھے میں گرتا چلا جاؤں۔ اور اگر میں اپنے آپ کا دوست ہوں اور پوری دنیا بھی میری دشمن ہے، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کے دوست ہیں یا ہم اپنے آپ کے دشمن، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اپنے آپ کے دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، میں جو اپنے لیے چاہ رہا ہوں کیا وہ میں کر رہا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا دوست نہیں ہوں۔ میں اپنا دوست ہوں، اپنے آپ سے میری دوستی ہے، تو مجھے سب سے پہلے اپنے جسم کو اور اپنے نفس کو بری عادتوں سے دور کرنا ہے۔ اب جب ہم بری عادتیں اور بیڈ ہیبٹس کی بات کریں گے تو اس وقت ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے پاس کیا بری عادت ہے؟ نہ سگریٹ پیتے، نہ پان کھاتے۔ دیکھیں، بری عادتیں صرف یہ نہیں ہیں، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بری عادتوں سے کہاں تک کہ رات کو ہم سو رہے ہیں اور صبح ہم الارم پر بیدار ہوتے ہیں اور الارم بند کر کے سو جانے کی عادت ہمیں ہو گئی۔ اٹ از دا ویری بیڈ ہیبٹ۔ اگر کسی کے پاس یہ عادت ہے تو کبھی بھی وہ اپنے ٹائم ٹیبل پر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کامیابی کے واسطے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کامیاب آدمی اپنے کیلنڈر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کیسے؟ کامیاب آدمی کیلنڈر کو اور اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے صرف سہولت کے لیے نہیں بلکہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل ایسے فالو ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کوئی نقصان دہ چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر ہو سکتا ہے تو یہ جملہ آپ نوٹ کریں، کامیاب آدمی اپنے ٹائم ٹیبل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ ایلن مسک کا جملہ ہے۔ تو بری عادتوں کو اپنے آپ سے ختم کرنا ہے، اس کے کینسلیشن پر سب سے پہلے فوکس اور کانسنٹریٹ کرنا ہے بری عادتوں کے ختم کرنے پر۔ تو بری عادتوں سے میری مراد صرف پان اور سگریٹ کی اور بیڑی کی عادت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بری عادت ہے صبح اٹھنے کے لیے جو الارم ہم نے رکھی ہے، الارم بند کر کے سو جانے کی عادت۔ اب آپ تہجد کی الارم رکھ کے سوئیں، آپ فجر کے نماز کی الارم رکھ کے سوئیں۔ پھر اگر ہم اٹھ بھی جائیں اور دوسرے ہم کو زبردستی جگا بھی دیں تو دوسری بری عادت ہے اٹھ کے بستر پر ہم بیٹھے رہیں اور بستر پر ہم اونگتے رہیں۔
یہ بھی بہت بری عادت. بستر سے اٹھ جائیں تو ہماری بری عادت بستر کو جہاں تھا وہیں چھوڑ کے اٹھ رہے ہیں, اس کو فولڈ کر کے نہیں اٹھ رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اٹھیں گے, بہت ہوا, نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد فوری اس بستر کو دیکھ کر کے نیت خراب ہو جائے گی, پھر سو جائیں گے. اس کے بعد کی بری عادت یہ ہے کہ نماز ہم گھر ہی میں پڑھ لیں, نماز کے لیے باہر نہیں. دیکھیے, آپ کسی بھی کامیابی کا ہنر رکھنے والے آدمی کو دیکھیے, وہ اٹھتا ہے اور فوری ایکشن میں ہوتا ہے. فوری ایکشن میں اٹھنے کے بعد اگر آپ ایکشن میں نہیں آئیں گے تو آپ کا کوئی بڑا اچیومنٹ آپ کے مقدر کا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کی قسمت ہے, کوئی اور اپنی قسمت میں لے گیا. بگ اچیومنٹ کی اگر بات ہے تو پھر نیند میں سے آدمی اٹھتا ہے اور فوری ایکشن میں آتا ہے. دنیا والے اب اس کے اوپر تحقیق کر کے اب وہ اٹھتے ہیں اور فوری ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر ہاتھ دھوتے ہیں اور واکنگ جاکنگ کے لیے نکلتے ہیں. آپ قربان جائیے اسلام پر, اور اس سے زیادہ براؤڈ فیل کرنے کا موقع آپ کے پاس اور کیا کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سونے والے کو 3 گھیٹیاں مارتا ہے. وہ نیند میں سے فوری اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک گھیٹی کھل جاتی ہے, اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو دوسری گھیٹی کھل جاتی ہے, اور جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گھیٹی کھل جاتی ہے. تو ایکشن میں لا رہے ہیں, اور ایک ایکشن میں لانے کے لیے بشارتیں سنائی جا رہی ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو فوری ایکشن, تو اٹھنا ہے, فوری واش روم جانا ہے, برش کرنا ہے, مسواک کرنا ہے, منہ ہاتھ دھو کر کے فریش ہونا ہے, اور پھر نماز کے لیے فوری ہمیں باہر جانا ہے, اور باہر جو خواتین کو گھر میں نماز پڑھنا ہے, اور اس میں اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, جو کچھ کرنا ہے. اور نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورا, اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے. آپ امیجن کیجئے اس کاروبار والے کا جس کا کاروبار فجر کے بعد کا ہوتا ہے, اور وہ کاروبار والا جو شام کا کاروبار کرتا ہے. جو فجر کے بعد اور فجر سے پہلے اٹھ کر کے فجر کے بعد کا کاروبار کرتے ہیں, ان کے کاروبار کی برکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ 10-11 بجے تک سب لپیٹ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور سکون سے کھاتے اور پیتے اور مست رہتے ہیں. سب ختم, اور کماتے بھی ہیں اور برکت بھی بہت ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو صبح سوتے ہیں اور 11-12 بجے اٹھ کر کے دکانیں کھولتے ہیں, وہ پھر واپس رات میں 2 بجے تک, 1 بجے تک, 12 بجے تک ان کی دکان چلتی ہے. محنت بہت کرتے ہیں, اب اس کے نتیجے میں اللہ جو دے دیا دے دیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم بارک لی امتی فی بکورا. تو کیا میں اپنے اس فیوچر پلان کے اندر اس بات کو داخل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ میں نماز کا اہتمام کروں, اور نماز سے فارغ ہو کر کے صبح یہ برکت کے وقت میں کچھ میڈیٹیشن کروں, کچھ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کروں, اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچوں, یہ ایک بات سوچوں, واٹ از دا پرپس مائی لائف, واٹ از دا our mission and vision. میرا مشن کیا ہے, میرا ویژن کیا ہے, میرے زندگی کا پرپس کیا ہے, کس لیے جی رہا ہوں, کیا کر رہا. بس آپ 5 منٹ یہ سوچئے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو آنکھ بند کر کے اللہ کے حوالے کیجئے, اور پھر یہ دماغ میں تصور لائیے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں میرا اپنا نہیں, میں اسی کا ہوں. لہذا میں, میرے بیوی, میرے بچے, میرا مال, میرا دولت سب اس کے پاس سے ملے ہوئے ہیں, تو یہ سب اسی کے ہیں, میرا اپنا کچھ نہیں. یہی ہے لا الہ الا اللہ. تو 2 چیزیں آپ 5-5 منٹ کے لیے تھوڑا سا سوچئے, کیا میں کون ہوں, کیا ہوں, کیوں آیا ہوں, اور میں اپنا ہوں یا کسی اور کا ہوں, کسی اور کا ہوں. بس اب آپ کو سب بات سمجھا دے گا یہ میڈیٹیشن, یہ مراقبہ.
نماز کے بعد. اب اس کے بعد بھائی اسی کو کہتے ہیں خود احتسابی. آدمی اپنے آپ کو پہچانے. جو اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے پوری دنیا اس کی دوست ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں. جو اپنے آپ کا دوست ہوتا ہے پوری دنیا اس کی دشمن ہو کر کے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اس وجہ سے اپنے سے دوستی بنائیے. اور اپنے سے دوستی بنانا کیا ہے؟ گزشتہ سال میری بری عادتیں کیا کیا تھیں اس کو آپ ایک پیپر پر نوٹ کیجئے, لسٹ بنائیے. اب وہی بات, بری عادتوں میں آپ یہ نہیں کہ بھائی کتنے مرتبہ میں نے سگریٹ پیا اور کتنے مرتبہ میں پان کھایا, نہیں, یہ تو ہے ہی ہے. بری عادتوں میں یہ ہے کہ نماز کتنا اہتمام سے پڑھتا تھا اور کتنا تاخیر سے مسجد پہنچتا تھا. میں عام طور پہ مسبوق ہوتا تھا اور میری جماعت چھوٹتی تھی, اور میں آفس کو جب جانے کے لیے نکلتا تھا تو ایسے وقت پہ نکلتا تھا کہ آفس کا جو لاگ ان کرنے کا ٹائم ہے وہ بالکل قریب ہے اور بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے جا رہا ہوں. میرا راستہ آدھے گھنٹے کا ہے تو مجھے پون گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تھا, لیکن ہمیشہ 15 منٹ پہلے نکلتا تھا. بری عادت ہے. اکثر آفس کو میں دیر سے پہنچتا تھا. دکان اکثر میں دیر سے کھولتا تھا, جو میرا ٹائم ہے اس سے آدھا گھنٹہ ہمیشہ لیٹ ہوتی تھی. اس طرح سے جتنی بری عادتیں ہماری گزشتہ سال کی تھی اس کی لسٹ بنائیں. اس لسٹ کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا بھی مانگے اور دل میں ارادہ بھی کریں کہ ان تمام بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل لیں. اور یہ بھی کہ میرے اندر اچھی عادتیں کیا تھی اس کی الگ لسٹ بنائیں, اور اس کے اندر اور پختگی کے ساتھ اور نئی عادتوں کو پیدا کرنے کے لیے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اس سال ان چیزوں کے اوپر میں محنت کروں گا. مثلا اب تک رشتہ داروں کا سے ملاقات کا میرے اسکیڈیول میں کوئی آپشن نہیں تھا, کوئی ٹائم نہیں تھا. میں اس سال یہ کوشش کروں گا کہ ہر ویکنڈ پر میں کوئی ایک رشتہ دار کے پاس ضرور جاؤں گا. میرے گرینڈ فادر, میرے گرینڈ مدر کی خدمت کے لیے, ان کی زیارت کے لیے, ان کی قبر پر جانے کے لیے میرے اسکیڈیول میں کوئی آپشن اب تک تھا نہیں. لیکن اب میں ایسا کروں گا کہ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ان کے پاس جاؤں گا, ملاقات کروں گا یا ان کے قبر کی زیارت کروں گا. اچھی عادتیں کیا ہمیں ایڈ کرنا ہے؟ ایڈیشن اور سبٹریکشن یہ سب سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اس سال کے لیے. اور یہ ڈیسائیڈ کر کے ہم کو کچھ نیت اور عزم کرنا ہے کہ ان کو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیے اگر ہم ایک بہت بڑی لسٹ بنا لیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں کر پائیں. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سال کے لیے ایک ایک کوئی اہم عادت آپ اپنانے کا پلان کریں, یا کم سے کم 3 اہم عادتیں اپنانے کا پلان کریں بس. اب جب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو اب ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلی آنی ہے وہ تبدیلی کیسے آنی ہے, اس کے لیے وہی کل کا فارمولا. اسلام کی سوچ ایسی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ڈیولپمنٹ آئے, بلکہ اسلام جس طرح سے کسی ملک میں, کسی گاؤں میں, کسی دیہات میں, کسی دکان میں اور ایسے ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوری کو پر بلیو کرتا ہے اور اس پر وہ یقین رکھتا ہے, اس پر وہ ایگری کرتا ہے, ایسے ہی کسی پرسنالٹی میں بھی اسلام ہمیشہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوری کو صحیح مانتا ہے. لہذا اب ہم کو اپنا جو فیوچر پلان بنانا ہے وہ فیوچر پلان کے اندر سب سے پہلے دینی پہلو میں کیا مجھے ترقی کرنا ہے, آپ اس کو پہلے ڈیسائیڈ کریے. مثلا یہ ہے کہ اس سال میں اتنا اہتمام کروں گا کہ روزانہ صرف ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا. ایک آیت شروع کروں گا بس. کچھ مشکل ہے؟ کوئی مشکل. یا پھر یہ کہ آپ اتنا ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ میں روزانہ کوئی ایک اچھی بات دوسروں سے کہوں گا, فارورڈ کروں گا نہیں, صرف ملاقات کر کے کوئی ایک اچھی بات کروں گا. یا یہی لے لیجیے جو آیت آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ دیکھا اور اس کی تفسیر پڑھی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. کوئی بھی
دینی پہلو سے میرے اندر کیا کمی تھی، وہ کمی کو ختم کر کے کیا ایڈیشنز آنا ہے، اس کے لیے کوئی ایک عادت کو طے کرے۔ نمبر 1 ریلیجیس سائٹ، دوسرے وہی بات کہ میں اپنے آپ کا دوست ہوں تو میں اپنی ذات کے ساتھ کچھ گولز اور ٹارگٹس طے کروں۔ وہ ہمارے جو گولز اور ٹارگٹس رہیں گے وہ 5 امور کے اندر رہیں گے۔ 5، نمبر 1 ریلیجیس، نمبر 2 ایجوکیشن، نمبر 3 فائنانشیل، نمبر 4 سوشل، نمبر 5 فزیکل۔ یہ 5 سیکٹرز میں، 5 سائٹس پر، یہ 5 لیولز پر مجھے اپنے اندر کچھ ترقی کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلی بات تو آ گئی ریلیجیس لیول پر ترقی، نمبر 1۔ دوسرے کیا ہے، ایجوکیشنل لیول پر مجھے کوئی نہ کوئی پلان کرنا ہے۔ میں کتنا ہی بڑا پی ایچ ڈی کرا ہوا بندہ کیوں نہ ہوں، میں ڈاکٹر کیوں نہ ہوں، میں سائنٹسٹ کیوں نہ ہوں، لیکن میرے سیکھنے کی عمر ختم نہیں ہو، اور جس کی سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی اس کی ترقی ختم ہو گئی۔ لہذا مجھے یہ طے کرنا ہے کہ اس سال مجھے اور فلاں 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 ایگزامس دینا ہے، اور فلاں کتابوں کا مطالعہ مجھے کرنا ہے۔ بھلے آپ نے جن کتابوں کو ڈیسائیڈ کیا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک 3 دن کے لیے، ایک 2 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے نووٹل ہوٹل بک کر کے آپ وہاں آئسولیٹ ہو جائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر ایسا بھی نہیں ہو سک رہا تو پریشان نہ ہو، کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں 3 دن کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ فارم ہاؤس بک کر لیں 2-3 دن کے لیے، اور وہاں جا کر کے آپ کے ڈیسائیڈڈ بکس کو آپ کمپلیٹلی پڑھ لیں۔ سیرت کی کوئی ایک کتاب آپ پوری مکمل طور پر پڑھیں، کسی بڑے بزرگان دین کی بایوگرافی آپ پڑھیں، یا آپ یہ نہیں کسی دنیا کے اندر ترقی کرنے والے بل گیٹس کی آپ بایوگرافی پڑھ لیجئے، ہاں بل گیٹس کی پڑھ لیجئے، ایلون مسک کی پڑھ لیجئے، اور کسی کی پڑھ لیجئے، ٹرمپ کی پڑھ لیجئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیکھنے سکھانے کا نظام ہے اس کا ڈیولپمنٹ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ یہاں نوجوان بچے جڑے ہوئے تو وہ نوجوان بچے ضرور یاد رکھیں کہ بیٹے آپ لوگ اس وقت جس ایج میں ہیں وہ ایج سیکھنے کی ہے، اگرچہ کہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کسی بڑے پیکیج پر ہوں، کسی بڑی کمپنی میں آپ سی ای او بن گئے، لیکن یاد رکھیے آپ کے جو ترقیاتی منصوبے اور ایگزامس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ آج کل بہت سہولتیں ہیں، آن لائن کلاسز ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، اور یہ ساری سہولتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں اور ایگزامس دیتے رہیں، لیکن اپنا گول ڈیسائیڈڈ رہنا چاہیے۔ اتنا یاد رکھیں کہ آپ ایک ایک لائن میں، ایک ٹریک میں آپ ترقی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک ڈگری لے لیے پھر اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کی ایک دوسری ڈگری لے لیے، تو کام کرنے کے اعتبار سے جب آپ اپنا ایک فیلڈ ڈیسائیڈ کریں گے تو نہ یہ فیلڈ نہ وہ فیلڈ، ایسا نہیں۔ تو اپنے پلاننگ کے سلسلے میں، اپنی فیوچر پلاننگ کے سلسلے میں، اور اس سال کی پلاننگ کے سلسلے میں 1447 ہجری کی پلاننگ میں ہمیں سب سے پہلی چیز نمبر 1 ریلیجیس لیول پر پلان کرنا ہے، نمبر 2 ایجوکیشنل لیول پر پلان کرنا۔ اگر مثلا ہم ڈگری میں ہیں تو لاسٹ ایئر ہمارا رینک کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر کے اس سال ہم کیا رینک لائیں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک اور بات سن لیں کہ آپ اگر کالج میں پڑھتے ہیں، آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں صرف کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کافی نہیں ہے، پریکٹیکل کورسز آپ کو سائڈ میں بہت سارے کرتے رہنا ہے، اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے پریکٹیکل کورسز آپ کرتے رہیے۔ تو ایجوکیشنل لیول پر ہمارا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ۔ تیسرے فائنانشیل لیول کہ لاسٹ ایئر میری سیلری کتنی تھی، اس سال انکریمنٹ کتنا ہوا۔ بلکہ یہاں پر رک کر کے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، بہت ہی ہاتھ جوڑ کر، آپ میں سے جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں پلیز پلیز آپ اپنے جاب کو ایک ٹرائل پیریڈ بنائیے، آپ اپنے جاب کو ایک ٹرائل پیریڈ بنائیے،
اور آپ اپنا پورا فوکس رکھیے اس جاب کے ساتھ کسی اپنے بزنس پر. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی فیلڈ چینج کیجئے. اگر آپ آئی ٹی پروفیشنل ہے تو آپ کپڑوں کی دکان لگا لیجئے، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا. اور اگر آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ آٹو پارٹس کی دکان لگائیے بزنس کے. آپ کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر آپ راجا ہونا چاہیے. بلکہ بہت معافی چاہتے ہوئے میں کہوں، آپ لوگوں کو برا لگے تو معاف کیجئے کہ جاب یہ ماڈرن سلیوری. ایک موقع پر ایک بہت ہی اچھا میسج دیکھنے میں آیا تھا کہ ایک امیج تھی جس میں ایک پیاز بیچنے والا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا پیاز بیچ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کر کے اس کو پیاز چکا رہا. پیاز بیچنے والا کہتا ہے کہ میں 20 روپے کلو دوں گا، اس سے کم نہیں کر سکتا. اور سامنے کھڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ 15 سے دو تو لوں گا ورنہ نہیں. تو پیاز والا بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتا ہے کہ 20 سے دیتا ہوں، لینا ہو لو ورنہ آگے جاؤ. یہ پیاز والا کہہ رہا. نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سامنے کھڑا گاہک کون ہے؟ یہ ایک IAS آفیسر. پھر اس کے نیچے ایک اور لائن لکھی ہوئی تھی، وہ بڑی کیا کہا جاتا ہے کہ گولڈن ورڈ سے لکھے جانے کے قابل لائن تھی. وہ لائن یہ تھی کہ بزنس ہوتا ہے اور بزنس والا کتنا ہی چھوٹا بزنس کر رہا ہو مالک ہوتا ہے. اور سامنے کھڑا IAS کیوں نہ ہو، وہ کسی کا نوکر ہی. یہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس IAS کو یہ آگے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ کانفیڈنس اس کے اندر پیدا ہوا ہے اس کے بزنس کے نتیجے. تو تیسرا جو سیکٹر ہے وہ فائنانشیل ڈیولپمنٹس کا، کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو بالکل آپ جاب کیجئے، مگر اس جاب کو اپنا ٹرائل ورژن بنائیے، اپنا ٹرائل پیریڈ بنائیے. اور آپ آئی ٹی پروفیشنل ہوں تو آپ ایک اپنا پروڈکٹ بنائیے، اپنا سافٹ ویئر بنائیے، اپنا دماغ لگائیے. آپ اگر ڈاکٹر ہوں تو آپ اپنی کلینک کھولیے، اپنا فارما سیکٹر آپ ڈیولپ کیجئے. اور جو ہے اس لائن کے اندر اور جو بزنس ہو سکتا ہے آپ معلوم کیجئے، آپ اس کو AI کیجئے، آپ اس کے ذریعے سے پتہ لگائیے کہ آپ کیسے اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ کیجئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ کفر سے بھی بچا، اور اسی لائن میں کھڑا کر دیا فقر کو بھی، فقر سے بھی بچائیے. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس. اے اللہ مجھے سخت فقر و فاقے سے اور محتاجی سے آپ بچائے رکھیے. مال و دولت کو قرآن پاک میں فضل کہا گیا ہے، فضل خیر سے تعبیر کیا گیا ہے. مال و دولت کام کی چیز ہے، لیکن اتنا ہے کہ جتنا مل جائے اس پر قناعت اور اللہ کی شکر گزاری ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ مال کے معاملے میں ہم بہت ہی زیادہ ایسے ہو جائیں کہ اس کی بڑھوتری کی ہم کو کوئی فکر ہے نہ کوئی ٹینشن ہے، کچھ نہیں. کیا جب بدن بڑھ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، تقاضے بڑھ رہے ہیں، بچے بڑھ رہے ہیں، تو پیسہ بھی بڑھنا چاہیے. کیا برا ہے اس میں؟ برائی کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں خواتین بھی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ممکنہ کوششوں کر سکتی ہیں. اس وقت جو ہے آن لائن اور ورچوئل اپارچونیٹیز بہت ہیں. آپ اس کے جو ہے کلاسز لیں، اور کلاسز لے کر کے آپ سمجھیں کہ آن لائن آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو دیکھیے ہم کو جو پلاننگ کرنا ہے اس میں سال 1447 کی پلاننگ میں نمبر 1 ریلیجیس ڈیولپمنٹ، نمبر 2 ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، نمبر 3 فائنانشیل ڈیولپمنٹ، نمبر 4 سوشل ڈیولپمنٹ. میرا ریلیشن کس کے ساتھ کیسا ہے، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہتا ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں اور کیسا میں رہتا ہوں، میں غریب کے لیے میری آمدنی میں کتنا حصہ ہے، اور کسی مسجد کے لیے میرا کنٹریبیوشن کتنا ہے. کہ ہمیں تو سکھایا گیا کہ انسان مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، دوسرے کے لیے جیتا ہے. اور سب سے بہتر کمائی اس کی بتائی گئی ہے حدیث پاک میں جو ایک غریب اور نادار کے لیے کما رہا ہو. جی ہم اپنے ہے ہی نہیں، میری تو یوں ہی چل جائے گی، گدڑی میں بھی گزر جائے گی، محل سرائے میں بھی نکل جائے گی، لیکن مجھ سے دوسروں کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے. ہمارا قصور تو یہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ کیا ہوتا ہے، بلکہ ہمارا وجود دوسروں کے تکلیف کا سبب. مجھ سے میرے بچے بیزار ہے، مجھ سے میری بیوی بیزار ہے، بیوی ہے تو بیوی سے شوہر بیزار ہے، بھائی سے بہنیں بیزار ہے، بہنوں سے بھائی تکلیف میں ہے، اور پڑوسی کے دشمن ہیں. پتہ نہیں ہم سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کم
سے کم درجے میں مسلمان اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی زبان سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی، اس کے کسی کردار سے بھی، اس کے کسی ایکشن سے بھی، اس کے کسی اشارے سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمیں تو سبق سکھایا گیا ہے فائدہ پہنچانے کا، فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم درجے میں مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو۔ جاتے ہوئے گاڑی ہم نے پارک کی اور ایسی جگہ ہم نے گاڑی پارک کر دی جہاں پارک کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اسلامک ایتھکس اور اسلامک کیریکٹر کے خلاف، یہ ہمارے پرنسپلز نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے پرنسپلز نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا چبوترا روڈ پر بنا ہوا ہو جس کی وجہ سے سارے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کم سے کم ادنا درجے کا ایماندار وہ ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہو، اور آپ سوچئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والے کا ایمان کم سے کم درجے کا کہا گیا، اور میرا اور آپ کا چبوترا راستے میں بنا ہوا ہے، تو پھر ہمارے پاس ایمان کتنا ہوگا؟ کم سے کم تو وہ تھا کرائٹیریا کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہو، اور جو تکلیف کا سبب بن جاتا ہو اس کا تو ایمان ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ میرا سوشل ریلیشن کیسا ہے دوسروں، میں کسی این جی او کا پارٹنر ہوں کہ نہیں ہوں، میں کسی این جی او کا کوئی ممبر ہوں کہ نہیں ہوں، مسجد کے بھلائی کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں کہ نہیں، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کچھ اچھا سوچ رہا ہوں کہ نہیں سوچ رہا ہوں، میں صرف آئسولیٹ ہوں کہ میں آفس جا رہا ہوں آ کے گھر کے اندر جو ہے اسکرول کرتے بیٹھا ہوا ہوں بس، اس کے علاوہ جب دستر لگتا ہے تو کھانا کھا لیا اور پی لیا اور نیند لگ گئی سو گیا اور پھر اٹھا، اور پھر میں ایسا آئسولیٹ ہوں کہ میں ایک پوری قوم کے بیچ میں رہ کر کے زندگی گزار رہا ہوں، دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ رہا ہوں، ان کے غم میں شریک ہو رہا ہوں، ان کی ہنسی میں اور خوشی میں اور خوشی کا سبب بن رہا ہوں۔ یہ مجھے دیکھنا ہے اور دیکھ کر کے اس کے اندر ڈیولپمنٹ لسٹ بنائی۔ نمبر 1 ریلیجیس، نمبر 2 ایجوکیشنل، نمبر 3 فائنانشیل، نمبر 4 سوشل، نمبر 5 فزیکل ڈیولپ۔ ول پاور کتنا ہے میرے، کتنے کلومیٹر میں روز بھاگ سکتا، کتنی ہمت ہے، طاقت کتنی، صحت کا کتنا خیال رکھنا، لاسٹ ایئر کتنا رکھتا، اس ایئر میں کتنا رکھا، کھانے میں کیا چیزیں استعمال کر رہا ہوں، وہ کون سی خراب چیزیں ہیں جسے مجھے چھوڑنا چاہیے، کہ برگر بہت پسند کے ساتھ کھا رہا، شاورما بڑے اہتمام کے ساتھ کھا رہا، اور بریانی اور حلیم اور وہ پتہ نہیں ساری چیزیں اپنے پیٹ کو شہری والے کا ڈبہ بنایا۔ کیا ہے پتہ ہے شہری والے کا ڈبہ؟ کہ جو سالن دیتے ہیں سارے سالن ایک ڈبے میں اور سارے کھانے ایک ڈبے میں وہ ڈال لیتا ہے بیچارہ، اب اس کے اندر دال بھی اور قورمہ بھی اور خیمہ بھی، جس کے پاس شہری جو بچ گئی وہ شہری والا ایک ہی ڈبے میں لیتا، ایسے ہمارا پیٹ جو ہے شہری والے کا ڈبہ۔ تو میرے صحت کے اعتبار سے میرے اندر کیا طرف، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ اگر آپ کی کیفیت اور صورتحال ایسی ہے کہ آپ پراپر پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں تو سال میں آپ کے اندر کتنی ترقی ہوگی اور 10 سال کے اندر آپ کہاں کو کہاں پہنچ جائیں۔ اور میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کو لے کر کے مجھے یہ ساری فکریں کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ میرا ایک مشن ڈیسائیڈڈ ہے، کیوں جینا ہے؟ میرا مشن ہے میرے ذریعے سے دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، دین عام ہو جائے، یہ میرا مشن اور میرا ویژن ہے کہ میں پوری دنیا کو ایک سکسیسفل سوسائٹی میں کنورٹڈ دیکھنا چاہتا۔ کیسے؟ پوری دنیا کو ایک سکسیسفل کنورٹڈ کمیونٹی اور سوسائٹی میں دیکھنا، پوری دنیا کو اور تمام مسلمانوں کو ایک فیملی کی شکل میں دیکھ، یہ میرا ویژن اور اس کے لیے میرا مشن قرآنی تعلیمات کو عام کر۔ اب ہمارا پروفیشن کوئی بھی ہو، اگر مشن ڈیسائیڈڈ ہے تو میرا پروفیشن، میرا آکوپیشن، یہ سب ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، سبب، آلہ اور ایک کیا کہا جا سکتا ہے اس کو کہ بس ایک آلہ ہے۔ مشن ڈیسائیڈڈ ہے، میں ڈاکٹر تو جس پیشنٹ کو میں کوئی نسخہ لکھ رہا ہوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فکر مند ہوں کہ ابھی اس موقع پر اس پیشنٹ کی کیفیت کیسی ہے اور وہ کون سا موقع مجھے ملتا ہے کہ میں اسے موٹیویٹ کر دوں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، اسلام کو اور اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے۔ میں ٹیچر ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں میرا ٹارگٹ یہی رہے گا، میں سائنس پڑھا رہا ہوں لیکن اس سے میں سائنس سے اسلامک رولز کو کیسے پروف کر سکتا۔ میں بیولوجی پڑھا رہا ہوں، میں فزکس پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں، مشن ڈیسائیڈڈ ہے تو اب فزکس سے بھی وہ اسلامک رولز کو نکال رہے ہیں، بیولوجی سے وہ اللہ کی قدرت کو سمجھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ مختلف زبان کی تعلیم سے
پیشے اور مختلف جو بھی ہمارا کوالیفیکیشن جو ہو، ہمارا آکوپیشن جو ہو، یہ سب ذریعہ اور سبب بنتے ہیں ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کا۔ اگر مشن ڈیسائیڈڈ ہے، یاد رکھیے، اگر مشن آپ کا ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو آپ کو پتا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا نہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ آپ اس راستہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھئے جس سے آپ نے پوچھا کہ کیا بھائی کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے پتا نہیں، اور کیوں جا رہے ہو تو کہہ رہا ہے کہ پتا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہے، چلے چلے جا رہے ہو اور پتہ ہی نہیں کیا تمہاری منزل ہے اور کیوں جا رہے ہو پتہ ہی نہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور کالج میں پڑھا رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی؟ بس یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے میری۔ ارے بھائی ڈیوٹی کیا چیز ہے؟ ڈیوٹی کیا زندگی اس کا نام ہے کہ آپ پڑھائیں اور تنخواہ لے رہے ہیں اور سیلری لے کے کچھ گروسری گھر میں لا لیں اور پکا کے کھا کے سو جائیں؟ یہ زندگی اس چیز کا نام نہیں۔ جس کا مشن اور ویژن ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اس کا آکوپیشن اور کوالیفیکیشن اور ساری چیزیں اس کے مشن کو آگے بڑھانے کا سبب، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے اندر ہر دن کامیابی کا ایک قدم آگے بڑھتا اور ہر اگلا دن اس کے لیے سکون اور آرام اور ایک عجیب و غریب سیٹسفیکشن کا سبب بنتا۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے تو ہر اگلا دن اس کے لیے ڈپریشن کا سبب بنتے ہوئے آپ نے وہ بہت سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھا ہوگا، اور بڑے غیر معمولی پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ ہر اگلا دن ان کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتے ہوتے وہ ایک دن اپنی زندگی سے ایسے بیزار آئے کہ خودکشی کر لی۔ کیوں؟ مشن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، ٹارگٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تو اچیومنٹ کس کا؟ کوئی چیز اچیومنٹ نہیں۔ یہ پیسہ مل جانا یہ تو ڈیوائیڈر ہے ہمارے لیے، راستہ ہے، اور راستے کی چیز کو ہم منزل کیسے بنا سکتے؟ اس لیے یہاں پر موجود جتنے میرے بھائی ہیں اور جتنے میرے بہن ہیں، میں آج اس گروپ میں ہمارے مفتی زکریا صاحب سے کہوں گا کہ گروپ میں جو اونلی ایڈمن آپشن ہے اس کو کھول دے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہیں جنہوں نے اپنے مشن کو یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ اسلام کی اشاعت میرا مشن ہے، اور اسلام کو ہر گلی کوچے اور ہر گھر کے اندر دیکھ لینا یہ میرا ویژن ہے۔ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب اور سکسیسفل پروفیشنل ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کا مشن اور ویژن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو آپ کے سارے ڈیولپمنٹس بس خواب ہے، ڈریم ہے، اس سے زیادہ۔ اور جن لوگوں نے اس کو اپنا مشن اور ویژن ڈیسائیڈ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلٹر کر کے ان کو ایک الگ گروپ میں لیں اور لے کر کے ہم اس مشن کے اوپر کام کریں۔ یہ ہم چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ جو اپنے اس مشن کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ہم ایک گروپ اور ایک فیملی بن جائیں، اور فیملی بن کر کے ہم اس مشن کے اوپر کام شروع کریں گے۔ کیا ہے مشن؟ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، قرآن کی تعلیم عام۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑے ریولیوشن کے لیے ہم جو ہے آج گویا کے ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ سب کے تعاون، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی زندگی کو، آپ کے پیسے اور مال و دولت کو، آپ کے سفید اور کالے بال، اور اللہ آپ کے جان و مال کو اور آپ کی اولاد اور نسل اپنے دین کی خدمت کے لیے ایسے قبول فرمائیں کہ دنیا آپ کو ٹھوکروں میں مل جائے اور دین کے پھیلاؤ کا صحرا آپ کے سر پہ آئے۔ دنیا تو ٹھوکروں میں ملے گی، وہ محل ہو کہ وہ گاڑیاں ہو کہ وہ گھوڑے ہو، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے، یہ سب ٹھوکروں میں ملے گی۔ انشاءاللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، اور شکایت کرتا ہوں آپ سب سے، شکریہ اس بات کا کہ آپ سب نے وقت نکالا، شکایت اس بات کی کہ آپ نے ہمارے اتنے اہم ترین مقصد اور ایک با مقصد پروگرام کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت نہیں دی، نتیجے میں کل سے کم آ جائے۔ ٹھیک، تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، شکایت بھی کرتا ہوں۔ آپ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، تو یہ شکایت کا تو طرفین سے حق رہے۔ بس آپ دعا کیجئے مفتاح آن لائن اکیڈمی کے لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر دین اور اسلام کی تعلیم داخل ہو جائے، اس کے لیے یہ ساری محنتیں کی جا رہی ہے، اور کافی کورسز بنائے جا رہے ہیں، اور ایک اسٹاف پورا کا پورا لگا ہوا ہے، کام ہو رہا ہے۔ عالم کورس کے لیے مستقل بیچز چل رہے ہیں، انڈرسٹینڈ قرآن کورس کے لیے بیچز چل رہے ہیں، انڈرسٹینڈ نماز کورس ہے، ایسے ہی دینیات کے اور بھی 6 منتھس پر مشتمل کورسز ہے، اور 20 ڈیز 40 ڈیز کے کورسز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی اس کے متمنی ہے، خواہش مند ہے، تو آپ گروپ پر جو ہے اس کے لیے آپ تفصیلات لے سکتے ہیں اور تفصیلات دے سکتے ہیں۔ لیکن میں
اپنے اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور دین کی تعلیم کو اور اسلام کے غلبے کو اپنا مشن بنانے کے لیے کون کون تیار ہیں، آپ گروپ میں ضرور اپڈیٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ